بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی صاحب نے یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 109 اس کو شیئر کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب یہ آیت پیش کر کے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں نبی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ یعنی حشر میں سب کو بلائیں گے، جمع کریں گے، نبی بھی ہوں گے، تو ان سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ ان لوگوں سے مراد ان کی امت ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، اور اس سے وہ مراد لے رہا وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یعنی ادباً عرض کریں گے، حالانکہ اس میں غیب کی تو کوئی بات نہیں۔ جو کچھ امت نے نبی سے فرمایا ہوگا، نبی سے کہا ہوگا، تو نبی سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ جانتا تھا، تو وہ تو ادباً عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو تو غیب کا بھی جاننے والا ہے، اور یہ تو غیب ہے ہی نہیں، کیونکہ جب بھی کسی نبی نے دعوت دی تو امت نے جو بھی کہا تو سامنے ہی تو کہا تھا، اس میں غیب کی کون سی بات تھی۔ یہ مغالطہ دیتے ہیں مولوی لوگ، مغالطہ دے کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے علم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی، جو لوگوں نے کہا، کفار مکہ نے جو کہا، وہ سرکار کے لیے کوئی غیب تھا؟ وہ تو کوئی غیب نہیں تھا، سامنے تھا۔ تو نبی تو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ اب پوری عمر کی کہانی ہر نبی کیسے بیان کرتا وہاں، تو انہوں نے مختصر بات کی کہ باری تعالیٰ جو کچھ انہوں نے ہمیں کہا تھا تو جانتا ہے۔ تو اس میں بھائی غیب والی تو کوئی بات نہیں، تو یہ خام خواہ نبیوں کے علم کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں مولوی لوگ کرتے ہیں، یہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر علم غیب کے بارے میں یہ سوال کریں تو یہ دیکھیں سورۃ تکویر اور آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہوا علی الغیب بیضانین، اور یہ نبی یعنی سرکار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور جتنا ضرورت ہوتی ہے بتاتے بھی ہیں، اس میں کنجوسی نہیں کرتے، وہ سب بیان کرتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں غزوہ بدر میں بہت مایوسی تھی، تو فرشتوں کی مدد کا آنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، ہوا کا جھونکا آیا، تو کیا فرشتے نظر آتے ہیں؟ یہ غیب نہیں ہے، سرکار جانتے ہیں۔ اور اس میں یہ سب کچھ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ تمہارا نبی غیب جانتا ہے اور بتانے میں کنجوسی بھی نہیں کرتا۔ اور اسی مایوسی کو دور کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا وہاں میدان جنگ میں غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر آپ نے 4 لکیریں لگا دیں، جو بڑے 4 سردار تھے، لکیریں لگا کر فرمایا کہ اس لکیر پر ابو جہل کا سر ہوگا، یعنی وہ مارا جائے گا اس میں۔ تو دوسری لگائی کہ اس پر ولید کا سر ہوگا، تیسری لگائی کہ اس پر عتبہ کا سر ہوگا، چوتھی پر شعبہ کا سر ہوگا۔ اور وہ چاروں بڑے سردار تھے جو بہت بڑے دلیر تھے، سمجھے جاتے تھے، اور بڑے فرعون تھے ایک قسم کے، تو وہ چاروں دیکھے مارے گئے۔ حالانکہ اس وقت تو ایسے نظر آتا تھا کہ صحابہ کی تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں، شاید مسلمان آج مٹ جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض بھی کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر آج تیرے یہ مٹھی بھر مسلمان، مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔
تو اس قدر میدان کی حالت تھی، تو سرکار دیکھیں وہ ابھی کس قدر دندناتے پھر رہے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں، لکیریں لگا رہے ہیں کہ یہاں ان کے سر پڑے ہوئے ہوں گے، مارے جائیں گے۔ تو اس طرح نبی تو غیب جانتے ہیں بھائی، اور کتنے واقعات ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی، بلکہ یہ جو انہوں نے ایت کوڈ کی ہے، یہ علم غیب کے بارے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا جب تم نے ان کو دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو اب یہ کیا نبیوں کو بھول تو نہیں گیا تھا؟ وہ تو ادباً کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو سب جانتا ہے، ہم کیا عرض کریں؟ وہ عرض کریں نا، بتایا تو اس کو جاتا ہے جو نہ جانتا ہو۔ اس میں تو بھائی یہ غیب کے علم کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ جو اس طرح کی آیات ہیں، جس طرح صورت اعقاف آیت نمبر 9 اور صورت حدید میں بھی ہے، اس طرح وہ آیتیں جن میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرا حشر کیا ہوگا اور دوسروں کا کیا ہوگا، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس میں صورت الاحقاف میں آیت نمبر 9 میں وہ ہے کہ میں نہیں جانتا اپنے بارے میں بھی، میں بھی نبی ہوں جس طرح پہلے نبی تھے۔ تو اس طرح اور چیزیں، کئی حدیثیں ہیں، وہ ام العلا کی حدیث ہے بخاری میں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا حشر میں، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، دوسروں کا کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی جو آیتیں اور حدیثیں ہیں، یہ میرا بھائی منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان کی تفصیل میرے دوسرے بیانوں میں ہے، وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے، اس میں غور سے سن لینا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہوئی ہیں۔ اور اس طرح صورت اعقاف کی وہ جو کہ میں نہیں جانتا، تو وہ صورت توبہ کی 100 نمبر آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اس طرح بعد میں آنے والی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، وہ ان سے پہلی منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح یہ قبروں پر جانے کا بیان، زیارت قبور کا بیان جو ہے، اس میں مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، بالخصوص عورتوں کو منع کیا تھا، کیونکہ یہ جزا فضا بہت کرتی ہیں، روتی پیٹتی ہیں، تو آپ نے منع کیا تھا۔ تو مدینہ شریف آ کر زیارت قبور کا باب دیکھ لیں، پہلی حدیث یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، قبروں پر جایا کرو، عبرت کی جگہ ہے۔ اور ان کی فضیلت بھی بیان کی کہ جمعے کے دن جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس طرح بھائی بعد میں آنے والی جو آیات اور احادیث ہوتی ہیں، اگر وہ ان کے خلاف بعد میں آ جائیں تو پھر وہ پہلی جو ہوتی ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ نشے والی جو ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، وہ بھی اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن بعد میں جب شراب نجس ہو گئی، حرام ہو گئی، تو اس کے بارے میں آیت آ گئی کہ یہ نجس ہے، حرام ہے، اس کے قریب ہی مت جاؤ، شراب کے نشے کے قریب مت جاؤ۔ تو اب وہ جو پہلی ہے نا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، جب ہوش آ جائے پھر پڑھو، اب وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب نشہ ہی حرام ہو گیا، اس میں نشہ حرام نہیں تھا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اس طرح بعد میں آنے والی آیات یا احادیث جو پہلی آیات یا احادیث کے خلاف ہو تو پہلی جو ہے ان کو منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ مغالطہ دینے سے، تو مشکوٰۃ شریف علم کے باب میں حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ مغالطہ دینے والا جہنمی ہے۔ تو یہ اس طرح کی آیتیں جو اس مقصد کے لیے ہوتی بھی نہیں، یہ مولوی لوگ مغالطہ دیتے ہیں، اسی لیے تو ان کے بارے میں فرمایا، ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ فرقتن کلہ فی النار،
اور یہ اسی لیے سارے کے سارے جہنمی ہیں، یہ مغالطے دیتے ہیں، منسوخ آیات پڑھ کر امت کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح میرے بھائی جو اس طرح کی منسوخ آیت پڑھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بھائی دوسرے کم علم لوگوں کو یہ بتا دے کہ بھائی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور جس آیت سے منسوخ ہوئی ہے وہ بھی بتا دیا کریں۔ اس طرح لوگوں کو مغالطہ نہ دیں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ 72 فرقے جو دوزخی ہیں یہ باز نہیں آئیں گے، مغالطے بھی دیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ اسی لیے تو سرکار گارنٹی دے گا کہ یہ 72 کے 72 دوزخی ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں کرتے، الٹا امت کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ تو میرا بھائی اس طرح کی منسوخ آیات سے اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، اس کے بارے میں جو دوسری آیات صحیح آیات ہیں جن سے یہ منسوخ ہوئی ہیں ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں۔ تو وہ دوسرے جو 2 بیان ہیں وہ بھی میں خیال سے کہتا ہوں وہ آپ کو بھیج دیں گے، اس میں کتنی آیات منسوخ ہیں کافی ہیں، وہ ان کے بارے میں اس میں کھلم کھلا نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کو کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔